موجود لكل وقت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد علي أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الأبدية السرمدية على غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم حتى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مجلس کی قبولیت کے لیے حاضرین مجلس جو بھی حواجی رکھتے ہیں ان کی برابری کے لیے، جو مریض مرضہ ہے ان کی صحت یابی کے لیے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے، اور بالاخص جس مرحومہ کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ان کی مغفرت کے لیے 3 دفعہ بلندترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتہائی معذرت کے ساتھ اساتذہ کرام کی موجودگی میں، علماء اور علماء کی موجودگی میں چند گزارشات کیونکہ امن ہوا تھا اس لیے آپ لوگوں کی زحمت انشاءاللہ قریب تمام کروں گا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیونکہ مجلس ترحیم ہے تو مناسب سمجھا کہ موت پر تھوڑا سا تذکرہ کروں اور ایک بھائی کو ان کی بہن کی رغبت پر ہمیں قصہ دینا ہے. عزیزان محترم، اس سے پہلے والی آیت میں ذکر ہوا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. توجہ کا طالب رہوں گا، زیادہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. انشاءاللہ کچھ گزارشات پھر اس کے بعد آپ تمام. فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے جس نے موت کو اور زندگی کو خلق فرمایا لیبلوکم تاکہ جان سکے، تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائش کر سکے کہ تم لوگوں میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرے. یعنی بہترین عمل کو جانچنے کے لیے خدا نے موت کو بھی خلق فرمایا اور زندگی کو بھی. اب یہ ابحاث ہیں علماء کے درمیان کی. کچھ کہتے ہیں کہ موت جو ہے وہ ایک عدمی چیز ہے، وجودی چیز نہیں. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، موت وجودی چیز ہے، اور یہی آیت پیش کرتے ہیں وہ لوگ اس کی تائید میں، چونکہ موت ایک مخلوق ہے. جب مخلوق ہے وجود رکھتی ہے. جو علماء کہتے ہیں کہ موت اصل میں عدم حیات کو کہا جاتا ہے، یعنی وجود نہیں رکھتی موت، عدم حیات کو موت کہا جاتا ہے.
جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس آیت میں خلق سے کیا مراد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب ہم اس کو آدمی چیز ثابت کریں گے، اس وقت اس سے مراد یہ ہوگا کہ انتقال، ایک جگہ سے ایک دوسری جگہ منتقل ہونا، یہ موت ہے۔ لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وجودی چیز ہے، امر وجودی ہے موت، چونکہ اس میں یہ صلاحیت خدا نے رکھی ہے موت میں کہ یہ خلق ہو سکے، یہ مخلوق ہے، یعنی مخلوق بننے کی صلاحیت اس میں پایا جاتا ہے۔ تو جس میں مخلوق بننے کی صلاحیت ہو وہ امر وجودی ہے۔ علماء کرام کا مجمع ہے، اسے علمی بحث کروں گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو کہتے ہیں امر وجودی ہے، ان کے نظام پھر موت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ موت ابتدا یعنی آغاز اور انجام کے درمیان حرکت کا نام ہوتا ہے، یعنی مبدأ و منتہا کے درمیان جو حرکت ہے اسے موت کہا جاتا ہے۔ آگے قرآن آیت ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس میں بھی علمی نقاط بہت سارے۔ فان یہاں پر سمجھائے گا سیکھا ہے، کل من علیہا فان، فانی ہے۔ اچھا، جو فان کا ترجمہ نابودی میں کرتے ہیں وہ شاید خطا پر ہیں، کہ فان کا مطلب نابود نہیں ہے، فنا کا مطلب نابود نہیں ہے۔ اس کی آگے تشریح کروں گا میں اور مثال بھی دوں گا تاکہ واضح ہو جائے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ہے یہاں، وَيَبْقَى رَبُّكَ نہیں ہے، اس میں بھی کل من علیہا فان، فنا سے کیا مراد ہے؟ نابودی نہیں ہے۔ فنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی تشخصات کو ختم کرنا اور کسی اور ذات کا لباس اوڑھنا، اس کو فنا کہتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، چائے سب پیتے ہیں، چینی کی مثال لینے ہیں۔ چینی جب چائے میں ڈلتی ہے اور اس میں مکس ہو جاتی ہے تو ظاہراً وجود ختم ہو جاتی چینی کا، لیکن مٹھاس برقرار رہتی ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چینی نابود ہو گئی ہے، نہیں، نابود نہیں ہوئی ہے۔ چینی کسی اور کے رنگ میں رنگی جا چکی ہے لیکن نابود نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو درود میرے محمد والی، اس کو فنا کہتے ہیں، اپنی شخصیت، اپنی تشخصات کو ختم کرنا، یعنی کسی دوسرے کے رنگ میں رنگا جانا، اس کو کہتے ہیں فنا۔ آگے فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ علماء دین کا مجمع ہے، فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ہے یہاں پر، وَيَبْقَى رَبُّكَ نہیں، وَجْهُ رَبِّكَ۔ آگے ذوالجلال ہے، ذوالجلال نہیں ہے۔ ذوالجلال صفت وجہ ہے، صفت رب نہیں ہے۔ تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وجہ رب باقی رہے گا۔ یہاں پر وجہ رب کہہ کر مفسرین فرماتے ہیں کہ خدا کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کا ارتباط رب کے ساتھ ہے، جو رب کے ساتھ مرتبط ہو جاتے ہیں وہ بھی باقی رہتے ہیں۔ کیونکہ ذوالجلال بتا رہا ہے یہ ذوالجلال صفت وجہ ہے، صفت رب نہیں ہے، ذوالجلال نہیں ہے۔ تو فنا سے کیا مراد ہے کہ اپنی تشخصات کو ختم کرنا اور کسی دوسرے کے رنگ میں رنگا جانا، اس کو فنا کہتے ہیں۔ ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ کی صفات میں رنگے چلے جاؤ، یہاں تک کہ اپنے آپ کو فنا کر دو۔ اس لیے شعر بھی ہے کہ فنا فی اللہ میں، کسی میں آ رہے ذہن میں آگے کیا تھا،
فنا فی اللہ میں مضمر بقا فی اللہ اس طرح کی مشتبہ ہے، یعنی فنا فی اللہ میں بقا فی اللہ، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، یہ اگلا شعر ہے، اس میں ایک لفظ بھی سے یعنی یہاں پر شاعر سے مراد بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بقا فی اللہ چاہتا ہے تو فنا فی اللہ ضروری ہے، اور فنا فی اللہ سے یہ مراد کہ اپنے تشخصات کو ختم کرنا، یعنی میں کو ختم کرنا اور خدائی صفات کو اپنانا ہے۔ کوئی ایسی مثال، ہزاروں مثالیں ہیں دنیا میں، ہم جس شخصیت کو ہم مانتے ہیں وہ سب فنا فی اللہ ہے، اور ایسے فنا فی اللہ ہیں کہ نہ صرف اپنے تشخصات کو ختم کیا انہوں نے اور خدائی صفات کو انہوں نے پا لیا، بلکہ یہاں تک کہ وہ آخر میں خدا کی مرضی کو بھی خرید لیتا ہے، مرضات اللہ کو خرید لیتے ہیں وہ لوگ، اور جب اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں اس کے بعد خدا کی طرف سے انعام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر ان کا چہرہ اپنا چہرہ نہیں رہتا، وجہ اللہ بن جاتا ہے، عین اس کی آنکھیں عین اللہ بن جاتی ہے، زبان لسان اللہ بن جاتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ ان کا ذکر ذکر اللہ بن جاتا ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، یہاں پہ لے کے آنا چاہتا ہے۔ تو یہ فنا فی اللہ کا ثمر ہے کہ آخر جو فنا فی اللہ کرتے ہیں وہ وجہ کے رب میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے نابودی نہیں ہے، فنا ہے، فنا سے مراد نابودی نہیں ہے، فنا سے مراد ہے اپنی تشخصات کی کسی دوسرے کے تشخصات میں، اپنے محبوب کے تشخصات میں ڈھل جانا، اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ۔ درود بھیجو محمد والے کل نفس ذائقۃ الموت، آپ نے سنا کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں پر ذائقہ صفت نفس ہے یا موت ہے؟ تو میں کرام تشریف فرما نفس چکھنے والا ہے، موت چکھنے والی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ موت جو ہے ہر نفس کا ذائقہ چکھنے والی ہے، نہیں، بلکہ صاف صاف آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ذائق کون ہے؟ نفس ہے۔ مذوق کون ہے؟ موت ہے۔ تو مذوق تو ختم ہونے والی چیز ہے، یہیں سے آپ اندازہ کریں کہ ذائق زندہ رہتا ہے۔ نمک چیک کرتے ہیں سر سالن میں، یا چینی چیک کرتے ہیں ہم تھیلی پہ رکھ کر، تو جس چیز کو چیک کیا جاتا ہے وہ مذوق ہے، چیک کرنے والا ہم خود ہیں، چیک کرنے والا ختم ہوا ہے کبھی چیک کرنے کی وجہ سے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، تو جس کا ذائقہ چکھا جاتا ہے تو ختم ہونے والی چیز ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موت خود اگر انسان فنا فی اللہ ہو جائے تو موت کو بھی مار سکتا ہے، ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ درود بھیجو محمد والے یہیں سے اندازہ لگائیں کہ نفس ذائق ہے اور موت مذوق ہے۔ اچھا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر کچھ لوگ موت کو گلے لگاتے ہیں، کچھ لوگ موت سے بھاگتے ہیں، کیوں؟ یہ سوال آتا ہے اگر موت ختم ہونے والی چیز ہے تو موت سے نہیں گھبرانا چاہیے، تو کچھ لوگ موت سے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ موت کو گلے لگاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں آ جائیں، السنا علی الحق، حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولانا فرمائے جی بلا حق پر۔ مولانا فرمائے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت پر گئے؟ لیکن قرآن کی دوسری جگہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ایسے لوگ بھی ہیں، کہہ دیجئے ان سے جو موت سے بھاگتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے فانہ ملاقیکم، یہ تو ملاقات کرے گی کہیں نہ کہیں جا کے تم سے، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔
تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو موت کے طلبگار ہوتے ہیں، موت کو گلے لگانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو موت سے متنفر ہیں، موت سے بھاگ جاتے ہیں۔ دوبارہ کربلا کے میدان کی طرف آئے تو مولا نے جب فرمایا تھا کہ صبح سب قتل کیے جاؤ گے، جانا چاہتے ہو تو سب چلے جاؤ، کتنے موت کے مشتاق تھے وہ لوگ۔ فرمایا کہ نحن نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء كذلك 1000 مرة لم نترك يا حسين۔ یہ جملے ہیں، ہمیں قتل کیا جائے، پھر ہمیں جلا دیا جائے، پھر راکھ کو ہوا میں اڑا دی جائے، 1 2 3 4 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ اگر ایسا کیا جائے، پھر بھی ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جانے والے۔ وجہ آگے میں بیان کروں۔ انسان خود اس کے اندر خدا نے صلاحیت رکھی ہے کہ انسان موت کو چاہے تو میٹھا بنا لے، چاہے تو کڑوا بنا لے۔ جو انسان موت کو میٹھا بنا لیتا ہے وہ ہمیشہ ترستا رہتا ہے موت کی طرف، تمنا کرتا ہے، تمنا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرتا ہے، اور یہ مومن کی علامت میں سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ موت کی مٹھاس کو پتہ ہے۔ ایک دفعہ موت کو خدا نے خلق کیا ہے، تھوڑی سی تشریح ہے بس۔ ایک ہوتا ہے خلق، الذی خلق الموت والحیاۃ ہے، ایک ہوتا ہے خلق، تھوڑا سا فرق ہے۔ خلق کرنا خدا کا کام ہے۔ خلق سے مراد ہے کسی امر کو عدم سے وجود میں لانا، اور لانے والے کو خالق کہا جاتا ہے۔ جبکہ خلق کسے کہتے ہیں کہ اس وجود شدہ چیز کو سنوارنے کو خلق کہا جاتا ہے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ موت کو سنواریں۔ مومنین کو حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے کہ موت کو سنواریں۔ قرآن نے فرمایا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ خلق نہیں ہے، خلق عظیم، یعنی خدا نے ایک ایسا شاہکار پیدا کیا، اس کے بعد محبوب نے خود ایک عظیم خلق سے اس شاہکار کو بھر دیا۔ خدا نے کائنات کے لیے رہبر بنا دیا، نہ صرف یہ بلکہ آگے چونکہ خلق عظیم کے منصب پر جب فائز ہوئے تو خدا نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ۔ اے خدا سے محبت کرنے والوں، محبت کے دعوے داروں، اگر واقعاً خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، اے حبیب کہہ دیجئے کہ آپ کی اتباع کریں، پھر تمہیں خدا سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا خود تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، خدا خود تم سے محبت کرے گا۔ اس مقام پر پھر ہاتھوں پر سنگریز کلمہ پڑھتے ہیں، اس مقام پر پھر انگلی کی اشارے سے شق القمر ہوتا ہے۔ یہ فنا فی اللہ کے مناظر ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بہت کڑوی لگتی ہے، کچھ لوگوں کو میٹھی لگتی ہے، وجہ اس یہاں پہ میں سمیٹ رہا ہوں اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے موت کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو اس انسان کا۔ مثال دیتا ہوں، بارش کا پانی صاف اور شفاف ہوتا ہے، جب آسمان سے بارش کا پانی گرتا ہے کسی کثافت والی جگہ پر اگر گر جائے تو تعفن پیدا کرتا ہے، اگر یہی بارش کا پانی سام پی لے تو زہر بن جاتا ہے، اگر یہی بارش کا پانی سیپی میں چلا جائے تو لال بن جاتے ہیں، جواہرات بن جاتے ہیں۔
اب کسی ظرف میں اگر بارش کا پانی زہر بن جائے تو بارش کے پانی کا تو کوئی قصور نہیں، یہ اس ظرف کا قصور ہے۔ بالکل اسی طرح موت بھی یہی چیز ہے کہ موت کو اگر کسی کو کڑوی لگتی ہے موت تو اس ظرف کا قصور ہے۔ موت بذات خود نہ کڑوی چیز ہے، بذات خود نہ میٹھی چیز ہے، کسی کے لیے احلا من العسل کیوں ہے اور کسی کے لیے مر کیوں ہے؟ نبی قاسم نے فرمایا تھا الموت احلا من العسل، وجہ کیا ہے اس کی؟ جبکہ نہج البلاغہ میں خود مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ موت بڑی کڑوی چیز ہے۔ وہاں پر کربلا میں حضرت قاسم فرماتے ہیں احلا من العسل، عسل سے بھی زیادہ میٹھی چیز ہے۔ وجہ ہم نے نہیں سمجھا، دونوں اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ موت کس کے لیے مر ہے؟ اس کے لیے مر ہے جس نے تیاری نہیں کی ہو، اس کے لیے مر ہے جس نے خلق کو، جس طرح میں نے کہا نا خلق سنوارنا، جس نے سنوارنے میں، موت کو سنوارنے میں اس نے کوتاہی کی ہو، اس کے لیے احلا من العسل ہے جس نے موت کو سنوارنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ چھوٹی سی مثال ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا ہے، جابر بن حیان پوچھتے ہیں کہ مولا حقیقت موت کیا ہے، آپ ذرا سمجھا دیں۔ مولا نے فرمایا کہ سمجھ سکو گے؟ جابر نے کہا کہ آپ سمجھا دیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھوں۔ فرمایا جابر جب تو شکم مادر میں تھا، واضح کر دیا مولا نے ہمارے، واقعاً اس روایت کے بعد موت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ فرمایا جابر جب تو شکم مادر میں تھا تو تو یہ سمجھتا تھا کہ میری کائنات ہی یہی ہے، تو خوش تھا وہاں پر، چونکہ تجھے اس کائنات کا اندازہ نہیں تھا، اسی لیے جب تو شکم مادر سے باہر اس دنیا میں آیا تو روتے ہوئے آیا، جبکہ یہاں پر لوگ جو تھے وہ خوش ہو رہے تھے کہ جابر آیا ہے۔ بالکل اسی طرح جب تو اگلی جہاں میں جاؤ گے، یہاں کے لوگ رو رہے ہوں گے، وہاں کے لوگ خوش ہو رہے ہوں گے۔ جابر جس طرح شکم مادر اور اس جہاں میں مناسبت ہے، وہی مناسبت اس جہاں اور اگلے جہاں کا ہے۔ اسی روایت کی طرف اشارہ شیخ غلام حسین صاحب نے مغفرت کرے، وہ کہتے ہیں کہ جب حیات جاودانی موت کے پردے پہ ہے، پھر سحر تجھ کو ہی کیوں پیارا ہے فاضل۔ جب اصلی زندگی، حقیقی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جب ابھی ہم خواب غفلت میں، جب حقیقی زندگی موت کے بعد سے شروع ہوتی ہے، تو اے سحر تجھے یہ خواب زندگی کیوں پیاری ہے، اس دنیا سے کیوں پیاری ہے، اس زندگی کو اپنا ہم و غم کیوں سمجھتے ہو، جبکہ یہ حقیقی زندگی ہی نہیں ہے۔ اسی روایت کی طرف سوال کرنا ٹائم ختم ہو چکا۔ تو جس چیز کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ موت بذات خود نہ کڑوی ہے نہ میٹھی ہے، انسان کی ظرف کی بات ہے کہ کچھ کو یہ کڑوی لگتی ہے، کچھ کو یہ میٹھی لگتی ہے، جس طرح کا ظرف ہے اس طرح کے مظروف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کریں، ہمیں چاہیے اپنے ظرف کو صاف رکھیں، اپنے ظرف کو پاک رکھیں، اور مؤمنین کے لیے بھی یہی چاہیے کہ جب کوئی اس دنیا فانی سے چلا جائے، چونکہ حقیقت آشکار ہے، اصلی جہاں تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جو یہاں سے جا رہے ہیں وہاں کے لوگ ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، چونکہ ہم نہیں جانتے۔ اس طرح مولا نے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا اے جابر جس طرح اس دنیا میں آنے کے بعد تو واپس جانا نہیں چاہتا جہاں سے تو آیا تھا،
بالکل اسی طرح اگلی جہاں میں جانے کے بعد کوئی اس دنیا میں واپس آنا نہیں چاہے گا. اتنا واضح کر دیا ہے صادق علیہ محمد. مجلس سے ترغیب ہے. ایک بھائی نے اپنی بہن کے لیے مجلس سجائی ہے. خوش نصیب ہے وہ بہن بھی کہ جس کے نام لیوا ہے. عالم غربت میں بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی بھائی کے لیے. اگر ایکسیڈنشل موت، اچانک موت اگر کسی بہن کی ہو جائے، کیونکہ اس صدمے سے میں خود بھی گزرا ہوں، میں ان کی اس صدمے کو محسوس کر سکتا ہوں. لیکن خوش نصیبی ہے، مقدس مقامات پر ان کے نام لیوا ہیں، ان کے لیے قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے فاتحہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے مجلس ایصال ثواب ہے، ان کے لیے صدقہ دینے والے ہیں. خوش نصیبی ہے اس بہن کے لیے بھی، خوش نصیبی ہے اس بھائی کے لیے بھی. لیکن اذہان مبارکہ کو ذرا کربل کی طرف لے جائیں. وہاں پر بھی ایک بہن اور بھائی ہے، اور اس بہن اور بھائی کی ایسی مصیبتیں ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آسمان میں خون کے آنسو رو جاتے ہیں. کہ ان مصیبتوں کو یاد کر کے وقت کا امام خون کے آنسو روتے ہیں. 40 سال تک خون کے آنسو روتے رہے. عزیزان محترم، کربلا میں ایک بہن پر 3 مرتبہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے. اپنے بھائی کی مصیبت کو 3 دفعہ برداشت نہیں کر سکی وہ. حالانکہ جبل الصبر کا لقب ملا ہوا ہے جناب زینب علیہ کو، لیکن 3 مصیبتیں ایسی تھی کہ جناب زینب علیہ بھی برداشت نہ کر سکی. ان میں سے پہلا مرحلہ جب بھائی اپنے بہن کے پاس الوداع کرنے آتے ہیں، فرماتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم علیکم منی السلام. وہ کیسا مرحلہ ہوگا جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اجازت دی ہوگی، جانے دیا ہوگا جناب حسین علیہ السلام کو مقتل کی طرف. مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جب الوداعی جملے کہے اور مقتل گاہ کی طرف تشریف فرما تھے، اس وقت پیچھے سے نحیف آواز میں یہ آواز آئی، مہلن مہلن یا اخی، بھائی تھوڑی دیر انتظار کیجئے، تھوڑا سا رک جائیے. پیچھے کیا دیکھتے ہیں جناب زینب علیہ آ رہی ہے. امام حسین علیہ السلام اسی جگہ پہ رک جاتے ہیں. جناب زینب علیہ آگے بڑھتی ہے. آگے بڑھنے کے بعد فرماتی ہے بھیا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی. ماں نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں جب حسین تجھ سے جدا ہو جائے نا، اس وقت گلوئے اطہر پر میری طرف سے بوسہ دے دینا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزیزان محترم، جناب امام حسین علیہ السلام تھوڑا سا جھک جاتے ہیں. زینب علیہ اس گلوئے اطہر کا بوسہ لیتے ہیں. بوسہ لینے کے بعد امام حسین علیہ السلام جناب زینب علیہ کا ہاتھ مانگتے ہیں، ہاتھ پر بوسہ دیتے ہیں. بوسہ دینے کے بعد فرماتے ہیں زینب بس تھوڑی دیر بعد ان ہاتھوں میں رسیاں بندھی جائے. اجرکم علی اللہ. یہ وہ مرحلہ تھا جب وہ بہن اپنے بھائی کی اس مصیبت کو برداشت نہ کر سکی. عزیزان محترم، دوسرا مرحلہ اس سے بھی کٹھن مرحلہ، جب امام حسین زین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے اور سینہ اطہر پر جب شمر لعین چڑھے اور شمر لعین نے جب گستاخی کرنا شروع کی اور زینب علیہ 70 قدم پہ دیکھ رہی ہے، فرمایا یا عمر سعد علیہ فیکم مسلم، اے عمر سعد یا مسلمان نہیں
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزیزان محترم، تیسرا مرحلہ میں کہتا ہوں اس سے بھی سخت مرحلہ تھا جب زینب اولیاء کو مقتل گاہ سے گزارا گیا۔ لما رأت زینب نعش الحسین، جب زینب نے حسین کا لاشا دیکھا وہ اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیتی ہے، ایک دفعہ مدینے کی طرف منہ کر کے فرماتی ہے واجدہ صلی علیک ملائکۃ السماء، نانا جان آپ کی ذات تو وہ ہے اور جس پر آسمان کے ملائکہ اور درود بھیجتے ہیں۔ ھذا حسین بالعراء، ذرا حسین کی حالت تو دیکھیے۔ اجرکم اللہ۔ ایک دفعہ جناب زینب علیہ آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھنے کے بعد امام حسین کے لاشے اطہر سے پتھروں کو لاٹھیوں کو الگ کر دیتے ہیں اور گلوئے اطہر کے اس کٹے ہوئے حصے کا بوسہ لیتی ہے، جس حصے کا بوسہ نہ نانا نے لیا نہ بابا نے لیا۔ دونوں ہاتھوں پر امام حسین کے لاشے کو رکھ کر فرماتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ بس ختم کر رہا ہوں، ایک جملہ یہاں پر زائد پڑھوں گا۔ جناب سکینہ جب آتی ہے بابا کے سینے سے چمٹ کر جناب سکینہ بے ہوش ہو جاتی ہے، ہوش میں آنے کے بعد ایک شکایت کرتی ہے بابا سے، وہی شکایت بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ جناب سکینہ فرماتی ہے بابا اتنظر رؤوسنا المکشوفہ، بابا ہمارے کھلے سر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا اتنظر امنا المسجونہ، بابا ماں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اتنظر اکبادنا الملحوفہ، بابا ہمارے زخمی جگر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، اس جملے کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ فرمایا بابا اتنظر عمتنا المضروبہ، بابا تیرے باپ کو بھی زینب پہ تعزیہ نے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بار الہ اس قریب سی عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جمیل اللہ کے یہاں پر حاضر فرما ہے، بار الہ جس کی بھی جو بھی شرعی حوائج ہو انہیں پورا فرما۔ بار الہ جو مریض مرضا ہے انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان خائی ان کی پریشانی دور فرما۔ بار الہ جس مرحومہ کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اس کا ثواب ان کو ایصال فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما، ان کو شفاعت ائمہ سے بہرمند فرما، ان کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ بار الہ یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔